ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوہ صفا پر چڑھے اور آپ نے بلند آواز سے فرمایا، لوگوں میں اللہ کا رسول ہوں، تم اللہ رب العالمین پر ایمان لے آؤ۔ لوگ آپ کی طرف متوجہ ہوئے اور انہوں نے تعجب سے یہ اعلان سنا۔ جب ابو جہل نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ اعلان سنا تو اسے سخت غصہ آیا۔ اس نے زمین سے ایک پتھر اٹھا کر حضور بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ایک مرتبہ ایک شرارتی یہودی نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں شرارت کی نیت سے کھجور کی ایک گٹھلی پیش کی اور یہ شرط رکھتے ہوئے کہا کہ اگر آپ آج اس گٹھلی کو مٹی اور پانی کے نیچے دبا دیں اور کر یہ ایسا تناور کھجور کا درخت بن کر زمین پر لہلہانے لگے جس میں پھل یعنی کھجوریں بھی پیدا ہو جائیں تو میں آپ کی تعلیمات پر ایمان لے آؤں گا، یعنی مسلمان ہو جاؤں گا۔ لہذا رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی یہ شرط تسلیم کر لی اور ایک جگہ جا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس گٹھلی کو مٹی کے نیچے دبا دیا اور اس پر پانی ڈالا اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کی اور وہاں سے واپس تشریف لے آئے۔ اس یہودی کو دنیاوی اصول کی کسوٹی پر مکمل یقین تھا کہ ایک دن میں کسی طرح بھی کھجور کا درخت تیار نہیں ہو سکتا، لیکن ناظرین، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کی روحانیت اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اعتماد اس کے دل میں کھٹک اور خدشہ ضرور پیدا کر رہا تھا کہ کہیں کل ایسا ہو ہی نہ جائے کہ کھجور کا درخت اگ آئے اور اسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانا پڑ جائے۔ لہٰذا اس نے اپنے اس وسوسے کو دور کرنے کے لیے پھر دنیاوی اصولوں کی مدد لی اور شام کو اس مقام پر جا کر جہاں کھجور کی گٹھلی آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بوئی تھی، اس گٹھلی کو وہاں سے نکال لیا اور خوش خوش واپس آ گیا کہ اب کھجور کا نکلنا تو دور کی بات، کھجور کے درخت کا نکلنا بھی بہت مشکل ہے۔ ناظرین، یہاں پہ یہ بات ذہن میں رہے کہ انبیاء کرام کے معجزات سچے ہوتے ہیں اور نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات تو سب سے زیادہ ہیں۔ ناظرین، اس شرارتی یہودی نے جب کھجور کی گٹھلی کو وہاں سے نکال لیا جہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گٹھلی کو درخت بننے کے لیے بویا تھا، اب یہودی گٹھلی نکال کر خوش خوش واپس آ گیا کہ اب کھجور کا درخت نہیں نکل سکتا۔ لیکن ناظرین، یہ شرارتی یہودی نہیں جانتا تھا کہ جب معاملہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان ہو تو دنیاوی اسباب بے معنی ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، اگلے دن آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور وہ یہودی اس مقام پر پہنچے تو وہ یہودی یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہاں ایک تناور درخت کھجور کے گچھوں سے لدا کھڑا تھا۔ اس یہودی نے جب اس کی کھجور کو کھایا تو اس میں گٹھلی نہیں تھی تو یہودی کے منہ سے بے اختیار نکلا کہ اس کی گٹھلی کہاں ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ گٹھلی تو تم نے کل شام ہی نکال لی تھی، اس لیے گٹھلی تو کھجور میں نہیں ہے، البتہ تمہاری خواہش کے مطابق کھجور کا درخت اور کھجور موجود ہے۔ کہا جاتا ہے کہ وہ یہودی اللہ تعالیٰ کے حکم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس معجزے کو دیکھ کر مسلمان ہو گیا۔ ناظرین، اس واقعے کے بعد سے آج تک بغیر گٹھلی والی معجزاتی کھجور مدینہ منورہ میں خوب اگتی ہے، دکانوں پر فروخت بھی ہوتی ہے۔ اس کھجور کا اصل نام سخل ہے، بلکہ اب بہت زیادہ علم رکھنے والے بالخصوص نباتات یعنی بوٹنی کے ماہرین یہ بھی پوچھیں گے کہ جب سخل کھجور میں گٹھلی نہیں تو اس کی مزید کاشت 1400 سال سے کیسے ہو رہی ہے؟ تو بتانے والوں نے بتایا کہ اس کی سوکھے پتے کھجور کے باغوں میں مٹی میں مدھم ہو کر نئے پودوں کی بنیاد بن جاتے ہیں۔ ناظرین، اس طرح حدیث کی کتاب ترمذی میں یہ بھی واقعہ ملتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ ایک اعرابی بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا اور اس نے آپ سے عرض کیا کہ مجھے یہ کیوں کر یقین ہو کہ آپ خدا کے پیغمبر ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ اس کھجور کے درخت پر جو خوشہ لٹک رہا ہے، اگر میں اس کو اپنے پاس بلاؤں اور وہ میرے پاس آ جائے تو کیا تم میری نبوت پر ایمان لاؤ گے؟ اس نے کہا کہ ہاں، بے شک میں آپ کا یہ معجزہ دیکھ کر ضرور آپ کو خدا کا رسول مان لوں گا۔ آپ نے کھجور کی اس خوشہ کو بلایا تو وہ فوراً ہی چل کر درخت سے اترا اور آپ کے پاس آ گیا۔ پھر آپ نے حکم دیا کہ وہ واپس جا کر درخت میں اپنی جگہ پر پیوست ہو گیا۔ یہ معجزہ دیکھ کر وہ عربی بھی فوراً ہی دامن اسلام میں آ گیا۔ ناظرین، اسی طرح ایک مرتبہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے والد کے ذمے یہودیوں کا قرض تھا اور وہ خود فوت ہو گئے، میرے پاس سوائے
کھجوروں کے اور کچھ بھی نہیں ہے، اور صرف کھجوروں سے میں کئی برس تک قرض ادا نہیں کر سکتا۔ آپ میری رخلستان میں تشریف لے چلیں تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم سے قرض خواہ مجھ پر سختی نہ کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تشریف لے گئے اور کھجوروں کے ڈھیر کے ارد گرد چکر لگا کر دعا کی اور وہیں بیٹھ کر فرمایا کہ قرض خواہ اپنا اپنا قرض لیتے جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کی برکت سے ان کھجوروں کے ڈھیر سے سارا قرض ادا ہو گیا اور کھجوروں کا ایک بڑا ڈھیر پھر بھی باقی بچا رہا۔ بلکہ ناظرین، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ تازہ کھجوریں لے کر آئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ سلیمان یہ کیسی کھجوریں ہیں؟ انہوں نے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کے ساتھیوں پر صدقہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہم لوگ صدقہ نہیں کھاتے، اس لیے میرے پاس سے ان کو اٹھا لو۔ دوسرے دن پھر ایسا ہی واقعہ پیش آیا کہ سلیمان کھجوروں کا طباق لائے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد پر سلیمان نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہدیہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ہی نوش فرمایا۔ حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسی طرح پر دونوں دن لانا حقیقت میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آقا بنانے کا امتحان تھا، اس لیے کہ سلیمان پرانے زمانے کے علماء سے تھے۔ 250 برس اور بعد کے قول پر 350 برس ان کی عمر ہوئی۔ انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی علامات جو پہلی کتب میں پڑھ رکھی تھی، ان میں یہ بھی دیکھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صدقہ نوش نہیں فرماتے اور ہدیہ قبول فرماتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہے۔ پہلی دونوں علامتیں دیکھنے کے بعد پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پشت مبارک پر مہر نبوت دیکھی تو وہ مسلمان ہو گئے۔ ناظرین، حضرت سلیمان رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت یہودی بنی قریظہ کے غلام بنے ہوئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو خریدا۔ حقیقت میں انہوں نے حضرت سلیمان رضی اللہ تعالی عنہ کو مکاتب بنایا تھا۔ مکاتب بنانا اس کو کہتے ہیں کہ آقا غلام سے معاملہ کر کے لے کر اتنی مقدار جو آپس میں طے ہو جائے کما کر دے دو، پھر تم آزاد ہو، اور بدل کتابت بہت سے درہم قرار پائے۔ اور بلکہ یہ کہ حضرت سلیمان رضی اللہ تعالی عنہ ان کے لیے 300 کھجوروں کے درخت لگائے اور ان درختوں کے پھل لانے تک ان کی خبر گیری کریں۔ لہذا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے وہ درخت لگائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ تھا کہ سب درخت اسی سال پھل لے آئے مگر ایک درخت نہ پھلا۔ تحقیق سے معلوم ہوا کہ وہ درخت حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ کا لگایا ہوا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دستے مبارک کا نہیں تھا، تبھی سوکھ گیا۔ لہذا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو نکالا اور دوبارہ اپنے دستے مبارک سے لگایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دوسرا معجزہ یہ ہوا کہ بے موسم لگایا ہوا درخت بھی اسی سال ہی پھل لے آیا۔ محترم ناظرین، ایک یہودی کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے چند دینار قرض واپس لینا تھا۔ ایک دن آپ راستے میں جا رہے تھے کہ وہ یہودی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ جب تک آپ میرا قرض ادا نہیں کریں گے اس وقت تک میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہاں سے نہیں جانے دوں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس وقت ادائیگی کے لیے میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ یہودی نے کہا کہ جب تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا قرض واپس نہیں دیں گے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہاں سے جانے نہیں دوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر یہ بات ہے تو میں تیرے ساتھ یہیں بیٹھ جاتا ہوں۔ یہ کہہ کر آپ اس کے ساتھ بیٹھ گئے۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا آپ کے صحابہ وہاں جمع ہوتے گئے۔ جب انہوں نے یہودی کی یہ جسارت دیکھی تو انہوں نے اس کو سزا دینے کا ارادہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ہر طرح کی تعذیبی کارروائی سے روک دیا اور فرمایا کہ تم دور چلے جاؤ۔ حکم رسول کے تحت صحابہ دور چلے گئے۔ سورج لمحہ بلمحہ گرم ہو رہا تھا اور اس کی تپش سے آپ کو اذیت پہنچ رہی تھی، یہاں تک کہ آپ کے چہرے اطہر سے پسینہ بہنے لگا۔ اس کے باوجود آپ نے کسی طرح کے غصے کا اظہار نہ کیا اور کوئی سخت جملہ نہ کہا۔ آپ سارا دن وہیں بیٹھے رہے اور ظہر، عصر اور مغرب اور عشاء کی نمازیں وہیں پڑھی۔ پھر رات چھا گئی، آپ نے رات بھی وہیں بسر کی اور فجر کی نماز بھی وہیں پڑھی۔ صحابہ یہودی کو ڈرانے دھمکانے لگے۔ آپ نے فرمایا تم اس سے یہ کیسا سلوک کر رہے ہو؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی یہ جرت کہ آپ کو یرغمال بنا کر اپنے پاس بٹھا لے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ نے مجھے اس لیے نہیں بھیجا کہ میں کسی ہم پیمان یا کسی اور پر ظلم کروں۔ جب دن چڑھا تو یہودی نے کلمہ اسلام پڑھتے ہوئے کہا اشہد
अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मैं अपनी दौलत का एक हिस्सा राह खुदा में देता हूँ। मैंने आपको इसलिए नहीं रोका था कि मैं आपकी तौहीन करूँ, इस ज़रिए से मैं आपके पैमाने सब्र को आजमाना चाहता था, क्योंकि तौरात में मैंने आपकी ये सिफ़त पढ़ी है। मोहम्मद बिन अब्दुल्ला मक्का में पैदा होगा और तैयबा की तरफ हिजरत करेगा। वो तनख़ु और सख्त मिजाज और बेहुदा गोई करने वाला ना होगा और कोई झूठी बात ज़ुबान से नहीं कहेगा। इस तरह से मैंने आपको यहाँ रख कर इस बात की तस्दीक की है कि तौरात ने बिल्कुल सच कहा था। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मबऊस बारिसालत होने के 3 साल बाद तक खुफिया तौर पर दावत इस्लाम देते रहे। इसके बाद अल्लाह ताला ने आपको हुक्म दिया कि आप खुलकर अल्लाह ताला का पैगाम पहुँचाएँ और लोगों को खुदा की तरफ दावत दें। अयाम हज शुरू हुए तो पूरे जज़ीरल अरब से लोग मक्का की तरफ आना शुरू हुए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोहे सुफ़ा पर चढ़े और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुलंद आवाज़ से फरमाया, लोगों में अल्लाह का रसूल हूँ, तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन पर ईमान ले आओ। लोग आपकी तरफ मुतवज्जे हुए और उन्होंने ताज्जुब से ये ऐलान सुना और सबकी ख्वाहिश हुई कि वो ऐलान करने वाले को देखें। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुफ़ा से उतर कर मरवा आए और वहाँ पर भी आपने 3 बार ये ऐलान किया। जब अबू जहल ने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये ऐलान सुना तो उसे सख्त गुस्सा आया। उसने ज़मीन से एक पत्थर उठाकर आपकी पेशानी पर मारा, जिससे आपकी ये पेशानी ज़ख्मी हो गई, खून बहने लगा और आपका पूरा चेहरा लहूलुहान हो गया। इसके बाद तमाम मुशरिकीन आपको पत्थर मारने लगे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजबूर होकर कोहे अबू कबीस पर चढ़ गए और एक चट्टान के पीछे जाकर छुप गए। मुशरिकीन ने भी आपका ताक़ुब किया, लेकिन आप उन्हें कहीं दिखाई न दिए। नाकाम व नामुराद होकर उन्हें वापस आना पड़ा। इसी असना में एक शख्स ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को उस वाक़े की इत्तला दी और कहा कि मेरा ख्याल ये है कि मोहम्मद मारे जा चुके हैं। नाउज़ुबिल्लाह। यह सुनकर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शदीद दुख हुआ और आप उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास आए और उनसे कहा कि मैंने सुना है कि मुशरिकीन ने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर संगबारी की है और बाज़ लोगों का ये गुमान है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद हो गए हैं। आप रोटी पानी उठाएं और मेरे साथ उन्हें तलाश करने के लिए चलें, मुमकिन है हमें इनका कहीं निशान मिल जाए। आप वादी पर नज़र रखें और मैं पहाड़ के दामन में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तलाश करता हूँ। आप रोते हुए आगे बढ़े और आप कह रहे थे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें जवाब दें, आप कहाँ हैं? मेरी रूह आप पर कुर्बान, आप किस वादी में भूखे प्यासी हैं? आपने मुझे अपने साथ क्यों ना लिया था? हज़रत खदीजा रो रो कर फरियाद कर रही थी, कोई है जो नबी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुझे ख़बर दे? क्या किसी ने उन्हें देखा है जो मुझे उनके मुताल्लिक़ बतलाए? उस वक्त जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुए और उनके पीछे मलाइका की बहुत सी सफ़ें थीं। उन्होंने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, खुदावंद जब्बार ने हमें आपके फरमान की तामील के लिए भेजा है। अगर आप चाहें तो हम इस कौम को तबाह कर देंगे और इनका दुनिया में कहीं नामो निशान तक दिखाई न देगा। रहमत लिल आलमीन ने फरमाया, मैं नबी रहमत बना कर भेजा गया हूँ, मैं अज़ाब व इंतकाम का हामी नहीं हूँ। परवरदिगार मेरी कौम को मुआफ़ कर दे, वो मुझे जानते नहीं हैं। जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम ने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आपको तलाश कर रही हैं। खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के रोने ने आसमान के फरिश्तों को रुला दिया। आप उन्हें जवाब दें खुदा की तरफ से और हमारी तरफ से उन्हें सलाम पहुँचाएँ और उन्हें जन्नत की बशारत दें। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और अली को सदा दी और उन्हें अपने पास बुला दिया। दोनों शख्सियात आपकी खिदमत में हाजिर हुई। उन्होंने आपकी पेशानी पर पट्टी बांधी और घर ले आए। जब मुशरिकीन को मालूम हुआ कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर आ चुके हैं तो उन्होंने घर का मुहासरा कर लिया और संगबारी शुरू कर दी। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आपका दिफा करने लगे। जब संगबारी में मामूली सा वक्फा हुआ तो हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा घर से निकली और उन्होंने चीख कर कहा, फ़र्जंदाने कुरैश, क्या तुमसे हया रुखसत हो गई है? तुम अपने कबीले की मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम खातून के घर पर संगबारी करने लगोगे? अगर तुम्हें खुदा का खौफ नहीं है तो दूसरे लोगों को अपने ऊपर हंसने का मौका ना दो और अपने लिए हमेशा की ज़िल्लत और बदनामी तो ना ख़रीदो। जब मुशरिकीन ने हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की गुफ्तगू सुनी तो निदामत के मारे उनके सर झुक गए और वह शर्मिंदा होकर अपने घरों को चले गए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत इस्लाम का आगाज़ उन रूह फरजा वाक़ियात के साथ किया था। आप पर करोड़ों सलाम हो। आपने लोगों को गुमराही और ज़लालत से बचाने के लिए कदम कदम पर तकालीफ उठाई और बहुत से सदमे बर्दाश्त किए। अल्लाह पाक अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन, कमेंट बॉक्स में अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 99 नामों में से एक नाम को ज़रूर टाइप कीजिएगा। ज़िंदगी रही तो इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।